دیکھیے انسان کو سب سے زیادہ جس بات پر فوکس کرنا چاہیے وہ ہے اس کی روحانی ترقی، اسپریچول ڈیولپمنٹ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک آدمی، غور کیجئے، جب ایک آدمی ڈیتھ کرتا ہے یعنی اس پر موت واقع ہوتی ہے، تو موت واقع ہونے کے بعد اس کا جسم تو یہی ہوتا ہے لیکن اسپرٹ یعنی روح کہیں اور چلی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا وجود اصل میں اسپرٹ کی وجہ سے ہے، روح کی وجہ سے ہے۔ تو انسان دراصل باڈی اینڈ سول کے مجموعے کا نام ہے، باڈی اینڈ سول کے مجموعے کا نام ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جس طرح اپنے باڈی کو وہ فیڈ کرتا ہے اسی طرح وہ اپنی روح کو بھی فیڈ کرے۔ باڈی کو فیڈ کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ وہ اس دنیا میں چل پھر سکے، زندگی گزار سکے، لیکن روح کو فیڈ اس لیے کرنا ہے تاکہ وہ ایک محدود دنیا میں لامحدود زندگی گزار سکے، ایک محدود دنیا میں لامحدود زندگی گزار سکے۔ دیکھیں انسان جو کچھ ہے دراصل اس کی سوچ ہے، یعنی سوچ ہی کا دوسرا نام، مائنڈ ہی کا دوسرا نام انسان ہے، اور مائنڈ کو ڈیولپ کرنے ہی کا دوسرا نام دراصل اسپریچول ڈیولپمنٹ ہے۔ موجودہ زمانے میں اسپریچولیٹی پر بہت زیادہ بات کی جاتی ہے، لیکن اسلامی اسپریچولیٹی اور دوسری اسپریچولیٹی میں ایک بنیادی فرق ہے۔ لیکن اس سے پہلے اس بات کو سمجھیے کہ اسپریچولیٹی اور اسپریچول ڈیولپمنٹ کیوں ضروری ہے۔ اس معاملے میں وکٹر ای فرینکل ہی کے بک کا ریفرنس دوں گا کہ اپنے تجربے اور ایکسپیرینس کے ذریعہ انہوں نے یہ بتایا کہ ایک آدمی کتنی ہی سفرنگ اور مصیبت کی کنڈیشن میں ہو، اس کے لیے یہ ممکن ہوتا ہے کہ وہ اپنا اسپریچول ڈیولپمنٹ کر سکے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سینسٹیو پیپل who were used to a rich intellectual life may have suffered much pain, but the damage of his inner self was less۔ یعنی حساس لوگ جنہوں نے بہت زیادہ فکری زندگی گزاری ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ مصیبتوں کو، سفرنگز کو زیادہ محسوس کریں، لیکن اس کے ذریعہ سے ان کے اندرون کا جو نقصان ہے وہ بہت کم ہوتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ they were able to retreat from their terrible surroundings to their inner riches and spiritual freedom۔ یعنی وہ اس طرح کی مصیبت زدہ ماحول میں بھی، پرمشقت ماحول میں بھی اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو خوفناک اطراف سے نکال کر اپنی روحانی زندگی میں پہنچا سکیں۔ دیکھیے اس سے یہ ایک عالم نفسیات کی ڈسکوری ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان اگر اپنا انٹلیکچول ڈیولپمنٹ کر لے، اپنا فکری ارتقاء کرے، تو پھر اس کے بعد وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ بڑی سے بڑی مصیبت اور بڑی سے بڑی سفرنگ کو بہت ایزیلی فیس کرے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس دنیا میں کسی آدمی کی سب سے بڑا اچیومنٹ، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنے لیے پیس آف مائنڈ حاصل کرے۔ اب غور کیجئے، ایک آدمی لگژری حاصل کرتا ہے، ایک آدمی دولت کے پیچھے بھاگتا ہے، ایک آدمی اس دنیا میں یعنی غیر حقیقی محبت کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اب غور کیجئے کہ ان تمام چیزوں کے پیچھے انسان کا پرپس کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کے پیچھے، ان تمام اسٹرگل اور دوڑ بھاگ کے پیچھے انسان کا ایک ہی پرپس ہے، وہ یہ کہ اپنی زندگی میں پیس اور سکون کو حاصل کر سکے۔ لیکن دنیا کے تجربات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے
جو انسان کو ریئل پیس آف مائنڈ دے سکے. لہٰذا سائیکولوجی کی جو جدید ترین ڈسکوری ہے وہ یہ ہے کہ کسی آدمی کا خوش رہنا خود اس کے اپنے اندر ہے، یہ اس کی سوچ کے اوپر ہے. تو سوچ کو ڈیولپ کرنا، سوچ کو ترقی دینے ہی کا دوسرا نام اسلام میں روحانیت اور اسپریچولیٹی ہے. قرآن میں دراصل اسپریچولیٹی اور روحانیت کے لیے ربانیت کا لفظ آیا ہے، یعنی انسان اپنے اندر ربانیت پیدا کرے. حقیقی روحانی ترقی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے رب سے اٹیچ کرے، اپنے رب کی مرضیات کے مطابق، اپنے رب کے ریکوائرمنٹس اور خود اس کے ول کے مطابق وہ اپنی زندگی کا نقشہ تیار کرے. اسلامی اسپریچولیٹی کیا ہے؟ اسلامی اسپریچولیٹی کو اگر آج کی زبان میں بیان کرنا ہو تو اسلامی اسپریچولیٹی کا مطلب ہے کہ ٹو ٹرن ونس نگیٹیوٹی انٹو پازیٹیوٹی، یعنی آدمی اپنے نگیٹو تجربات کو پازیٹیو تجربات میں کنورٹ کر دے. اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آدمی مسلسل اپنے آپ کو پیوریفیکیشن کے پروسیس سے گزارے، جس کے لیے قرآن و حدیث میں تزکیہ کا لفظ آیا ہے. قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس دنیا میں ایک آدمی کا سب سے بڑا ٹارگٹ جو ہونا چاہیے وہ ہے تزکیہ، یعنی پیوریفیکیشن آف سول. اس دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ جب اس دنیا میں آدمی زندگی گزارتا ہے، اپنی فیملی میں، اپنے محلے میں، اپنی سوسائٹی میں، اس درمیان ایک انسان کو طرح طرح کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. انسان طرح طرح کے ترغیبات اور ٹیمپٹیشن کو فیس کرتا ہے، انسان شیطانی وساوس کو فیس کرتا ہے. ایسے تمام موقعوں پر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا تزکیہ کرے، اپنے آپ کو شیطانی وساوس سے بچائے، اپنے آپ کو ترغیبات اور ٹیمپٹیشن سے بچا سکے، اپنے آپ کو نگیٹیوٹی سے بچا سکے. اسی کا نام تزکیہ ہے. اور تزکیہ کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، وہ ہے نمبر 1 کانٹمپلیشن اور نمبر 2 انٹروسپیکشن. اور یہی دو ذرائع ہیں اسپریچولی ویل بینگ ہونے کا. موجودہ زمانے میں لوگ اسپریچولی ویل بینگ ہونے کے لیے جو ذریعہ بتاتے ہیں وہ ہے میڈیٹیشن. لیکن میڈیٹیشن کے بعد ایک آدمی کو جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ انٹلیکچول ڈیولپمنٹ نہیں بلکہ ایکسٹیسی، وجد. اور ظاہر ہے ایک مائنڈ والے انسان کے لیے، ایک تھنکنگ اینیمل کے لیے، جیسا کہ انسان ہے، انسان ایک تھنکنگ اینیمل ہے، تو انسان ایک تھنکنگ اینیمل کے لیے ایکسٹیسی صرف اور صرف ایک نشہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ روحانیت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنا انٹلیکچول ڈیولپمنٹ کرے، اپنے تھنکنگ پروسیس کو اس طرح ڈیولپ کرے، اپنا انٹلیکچول ڈیولپمنٹ اس طرح کرے، اپنا فکری ارتقاء اس طرح کرے کہ کسی بھی سچویشن میں وہ اپنے آپ کو اس سچویشن سے اوپر اٹھا سکے، کسی بھی سچویشن سے وہ کنڈیشنڈ اور متاثر نہ ہو سکے. ہر سچویشن میں وہ اپنے آپ کو اس سچویشن سے الگ رکھ سکے. یہ ہے اسلامی اسپریچولیٹی. اب دیکھیے اس دنیا میں ایک آدمی کو کبھی ہیٹ کا تجربہ ہوتا ہے، کبھی انوی کی فیلنگ ڈیولپ کرتی ہے، حسد کی فیلنگ ڈیولپ کرتی ہے، کبھی اس کو ناخوشگوار تجربات ہوتے ہیں، انفیوریبل ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. اب اگر آدمی ہیٹریڈ، حسد، غصہ اور اس طرح کی اور منفی تجربات کے موقع پر خود کو نگیٹو کرے، خود کو ٹکراؤ کی راہ پہ لگا دے، تو پھر ظاہر ہے اس دنیا میں ایک آدمی فروٹفل لائف نہیں گزار سکے گا، فروٹفل لائف نہیں گزار سکے گا. اس دنیا میں ایک کامیاب اور فروٹفل لائف گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک آدمی یکسو ہو کر اپنی زندگی گزارے،
اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنا اسپریچول ڈیولپمنٹ کرے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات آتی ہے، ایک حدیث ہے کہ پیغمبر اسلام ہر موقع پر غور و فکر کیا کرتے تھے۔ کوئی بھی انسیڈنٹ آپ کے سامنے ہو اس پر کانٹمپلیشن کرتے تھے۔ اصحاب رسول یہ بتاتے ہیں کہ ایک چڑیا آسمان پر پر پھڑپھڑاتی ہو اور پیغمبر اسلام اس سے بھی ایک نصیحت دے دیا کرتے تھے۔ یہ ہے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف، اور اسی سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم کس طرح اپنی روحانی ترقی کر سکتے ہیں، اسپریچول ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو اسپریچول ڈیولپمنٹ کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا، پہلی چیز ہے تفکیر یعنی کانٹمپلیشن۔ کانٹمپلیشن کس چیز میں؟ نمبر 1 قرآن و حدیث پر، نمبر 2 ہمارے چاروں طرف پھیلی ہوئی کائنات پر، نمبر 3 تاریخ پر، نمبر 4 تمام علوم کے اوپر جو ہمارے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، اور نمبر 5 ایوری ڈے جو بے شمار انسیڈنٹس ہمارے چاروں طرف ہو رہے ہیں ان میں غور و فکر کر کے اپنے لیے اسپریچول فوڈ اخذ کرنا۔ اور دوسری چیز ہے انٹروسپیکشن، کہ آدمی اپنا محاسبہ کرے کہ ایسا تو نہیں کہ آدمی شیطانی وسوس میں پڑ گیا، ایسا تو نہیں آدمی نگیٹیوٹی سے کنڈیشنڈ ہو گیا، ایسا تو نہیں کہ ماحول کے اثر میں آ کر وہ نفرت میں جینے والا بن گیا، ایسا تو نہیں ہے کہ کسی خاص سچویشن میں آ کر کسی خاص سچویشن کو فیس کرنے کی وجہ سے اس کے اندر انتقامی جذبات اور ریونج فل فیلنگز پیدا ہو گئیں۔ تو ان تمام چیزوں کو سوچنا ہے، اور اب اگر یہ محسوس ہو ایک آدمی کو کہ یہ چیزیں ہمارے اندر ڈیولپ کر گئی ہیں، تو آدمی کو چاہیے کہ فوراً اس کو اپنی سوچ سے ڈیلیٹ کرے اور ایسے تمام ایکسپیرینسز کو پازیٹیو ایکسپیرینسز میں چینج کر دے۔ جب ایک آدمی اس طرح کرے گا تو وہی وہ شخص ہوگا جو اپنا روحانی ترقی کر سکے گا، اسپریچول لائف گزار سکے گا، اور پھر یہی وہ شخص ہوگا جو کسی بھی سچویشن میں اپنے آپ کو، اپنے انر سیلف کو بہت زیادہ ڈیمیج نہیں ہونے دے گا۔ تو اس دنیا میں سب سے بڑی کامیابی میرے نزدیک یہ ہے کہ ایک آدمی اپنا اسپریچول ڈیولپمنٹ کرے، وہ اسپریچولی ویل بینگ ہو جائے، تاکہ کوئی بھی صورتحال اس کو متاثر نہ کر سکے، کوئی بھی نگیٹیوٹی اس کو متاثر نہ کر سکے، کسی بھی قسم کا ڈسٹریکشن اس کو ڈسٹریکٹ نہ کر سکے، کوئی بھی چیز اس کے لیے دھوکے میں ڈالنے والی ثابت نہ ہو سکے۔ تو اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو غور و فکر کی توفیق دے اور اسپریچول لائف گزارنے کی توفیق دے، اور ہمیں سچا مومن بنائے۔